بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان میں سومناتھ کا مندر پورے ہندوستان کے لوگوں کا مرکز تھا۔ یہاں پر میلوں سفر طے کر کے لوگ آیا کرتے تھے۔ یہاں پر سونے کے بنے ہوئے بت اور مورتیاں بھی نصب کی ہوتی تھیں، اور اس مندر کی خاص بات مورتی کا ایک خاص جادو تھا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ کئی سکھ اور عیسائی بھی اپنا مذہب بدل لیا کرتے تھے، اور سومناتھ کا مندر دیکھ کر لوگ ہندو مت کو قبول کر لیتے، وہ خواہ اپنے مذہب پر کتنے ہی پکے ہوں۔ منظر کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑتے۔ اس کے اندر اتنا بڑا کرشمہ اور ایسا غیر فطری نشان تھا کہ انسان حیران رہ جاتا۔ اس میں ایک ایسا بڑا بت تھا جو بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق تھا، پونے چھت کے ساتھ لگا ہوا تھا اور نہ زمین پر پڑا ہوا تھا، ایک عجیب و غریب کیفیت کے ساتھ ہوا میں لٹکا رہتا تھا۔ لوگ جب وہاں پر آتے تو اس کو دیکھ کر حیران زدہ ہو جاتے۔ پھر ہندو پنڈت خوب کمائی کیا کرتے تھے کہ اس خاص بت کے لیے پیسے دو اور ہیرے جواہرات اس پر چڑھاؤ تو تمہاری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا دیو ہیکل بت تھا جس کا پیٹ بہت بڑا تھا۔ اس کے منہ کے ذریعے سے ہیرے جواہرات اس کے پیٹ میں ڈالے جاتے تھے۔ پھر جب مندر خالی ہو جاتا تو 2 یا 3 ہفتوں کے بعد اس مورتی کے پیچھے کمر کے راستے سے اسے کھول کر اس سے سونا چاندی کے زیورات کو نکال لیا جاتا تھا۔ مگر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے دیے ہوئے خزانے بھگوان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بدلے بھگوان ہمارے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اس علاقے کو فتح کیا۔ جب وہ اپنے مفتوح علاقے میں اس مندر میں پہنچے تو بلا جھجک بتوں کو پاش پاش کرنا شروع کر دیا۔ بڑی بڑی کلہاڑیوں سے بتوں کو گرایا جا رہا تھا، اور سلطان محمود غزنوی بھی تلوار سے بتوں پر وار کر رہے تھے۔ ابھی آدھا مندر ہی بتوں سے پاک ہوا تھا کہ بقایا کو دوسرے دن پر چھوڑ دیا گیا۔ دوسرے دن تمام ہندوستان کے بڑے بڑے پجاری اور پنڈت مل کر سلطان محمود غزنوی کے پاس حاضر ہوئے اور بڑے اتحاد کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ درخواست پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے پر آپ ہی کا قبضہ رہے، مگر ہمارے اس بت کو مت توڑیے، اس کے بدلے میں ہم آپ کو پورے ہندوستان کی دولت دینے پر آمادہ ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک وزیر آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ یہ پیشکش بہت بڑی ہے، کیونکہ ہم نے بہت سارے بتوں کو توڑ دیا ہے، صرف ایک بت کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ اس پر ضرور غور کیجئے، کیونکہ جو مال و دولت آپ کو ملے گا اس سے ہمارے دین اسلام کی حکومت بہت آسانی سے مستحکم ہو جائے گی۔ سلطان محمود غزنوی نے ان ہندو پنڈتوں کو کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن اپنے ساتھ ماہر طبیعت یعنی ماہر سائنسدان البرونی کو لے کر مندر میں جا پہنچے، کیونکہ آپ اس معمہ کو حل کرنا چاہتے تھے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو بت کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھا، کوئی پتری چیز یا کوئی بھاری چیز یا کوئی معمولی سا سہارا بھی نظر نہ آیا جس پر بت کو ٹھہرایا گیا ہو یا جس کے ذریعے سے بت کو ہوا میں لٹکایا گیا ہو۔ سلطان بہت حیران ہوئے اور البرونی کو ذمہ لگایا کہ آپ اس کا معائنہ کریں اور اس کی وجہ ڈھونڈیں کہ اس بت کو ہوا میں کس طرح ٹھہرایا گیا ہے۔ عجیب و غریب سما بن چکا تھا۔ بہت سارے وزیر اور سلطان محمود غزنوی بھی وہاں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ البرونی بھی پکے سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے بڑے غور و غوض سے بت کو دیکھنا شروع کیا، قریب جا کر بت کو چھو کر بھی دیکھا اور چاروں طرف سے بغور دیکھتے بھی رہے۔ آخرکار ان کی سمجھ میں یہ راز آ گیا اور وہ بڑی فاتحانہ مسکراہٹ لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور بڑے ہی ادب سے عرض کیا، حضور، اس بت کے دائیں جانب دیوار کے اوپر والی اینٹیں اگر نکال دی جائیں تو آپ کے سامنے اس کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ سلطان جو کافی دیر سے تحقیق ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ گہری سوچ میں پڑ گیا اور اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ جن اینٹوں کی طرف البرونی نے اشارہ کیا ہے وہ فوراً نکال دی جائیں۔ اینٹیں نکلیں تو بت کا راز فاش ہو گیا، کیونکہ دائیں طرف والی دیوار سے اینٹیں نکالی گئیں تو وہ دائیں جانب سے زمین کی طرف جھک گیا۔ ابھی وہ زمین پر گرا نہیں تھا، مگر اس کی ایک طرف بالکل نیچے کی طرف جھک گئی۔ یہی چیز پہلے سے بھی زیادہ حیران کن تھی کہ اینٹوں کا بت سے کیا تعلق ہے۔
सुल्तान ने अलबरूनी को बुलाकर पूछा कि इस पहेली से ज़रा पर्दा उठाएं और हमें बताएं कि आप तहकीक की गहराई तक कैसे पहुँचे। अलबरूनी ने बताया कि हुजूर, दर हकीकत ये सारा बुत बहुत आला किस्म के लोहे का बना हुआ है। ये ऐसा बुत है जो मकनातीस की तरफ खूब खींचता है, फिर इसके वज़न के ऐन मुताबिक मकनातीसियों की दीवार की ईंटों के अंदर खूब बार दिया गया है, यानी ईंटों के अंदर मिट्टी के बजाय मकनातीस रख दिया गया है। ये मकनातीस भी इतने आला किस्म के हैं कि ये पूरी तरह इस मूर्ति को अपनी तरफ खींचते रहते हैं और इतनी ज़ोर से खींचते रहते हैं कि ये अपनी जगह से हरकत भी नहीं करते। बल्कि उन्होंने बतलाया कि इस मंदिर के अंदर हवा की आमदो रफ्त भी इस तरीके से तरतीब दी गई है कि वो बुत को ऊपर की तरफ उठाई रखती है। इस तहकीक से मालूम हो गया कि वो कौन सी तकनीक थी जिसके ज़रिए जादू दिखाकर हिंदुस्तान के हज़ारों लोगों को गमराह किया गया और इनको बातल की गहराइयों में डाल दिया गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने इस बुत को तोड़ देने का हुक्म और बड़े बड़े ताकतवर सिपाहियों का जुम्मा लगाया कि वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ इस बुत को टुकड़े टुकड़े कर दें, हत्ता कि इसका नामो निशान भी ख़त्म हो जाए। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल समामा वॉइस को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया जज़ाकल्लाह।